السلام علیکم یا ابا عبداللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صلوات سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کے نوکروں میں نام لکھوانے آیا۔ اب ایک صلوات پڑھیں، میں اپنی نوکری شروع کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب بعض روایات کی بنیاد پہ 117 سال ہوئی، اس وقت تک اللہ نے جناب ابراہیم کو نعمت اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ جناب ابراہیم کی زوجہ کا نام جناب سارہ علیہ السلام۔ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو فرمایا، اے سارہ، اگر آپ اپنی کنیز ہاجرہ مجھے فروخت کر دیں، میں ان سے شادی کروں، شاید اللہ مجھے حضرت ہاجرہ سے اولاد عطا فرمائے۔ جناب سارہ نے کہا، ٹھیک ہے یا نبی اللہ، میں تمہیں ہاجرہ دیتی ہوں، تم عقد کرو، اللہ تجھے ضرور اولاد عطا کرے۔ تاریخ نے لکھا جناب ہاجرہ کو اللہ نے جناب اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جب جناب سارہ جناب اسماعیل کو دیکھتی تو ان کے دل میں تڑپ ہوتی اور دل ہی دل میں یہ سوچتی، کاش خداوند متعال مجھے بھی بیٹا عطا کرے۔ ایک دن جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا، اے نبی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ مجھے بھی بیٹا عطا کرے۔ بہت محبت تھی جناب ابراہیم کو جناب سارہ سے، اور میں نے یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں پڑھا، کسی اور شخصیت کے لیے نہیں پڑھا، جو محبت میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ کے لیے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تاریخ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب بھی اللہ کا نبی کسی سفر پہ جایا کرتا تھا اور گھر کی مسافت زیادہ ہو جاتی، جناب ابراہیم کا دل کرتا کہ میں حضرت سارہ کو دیکھوں، خداوند متعال سارے حجاب ختم کر دیتا، اللہ کے نبی کے سامنے جناب سارہ کی تصویر ہوتی۔ اب
یہ زوجہ فرمائش کر رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ اے نبی اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. بس ادھر جناب اسماعیل بڑھتے 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 5 سال کی عمر کو پہنچے. ادھر حضرت ابراہیم نے دعا کرنا شروع کی. اللہ کی رحمت کو جلال آیا. کہا جبرائیل اپنے ساتھ 8 یا 10 مقرب فرشتے لے جاؤ اور میرے نبی کو بشارت دو اللہ سارا کے بطن سے اسے بیٹا عطا کرے گا. رات کا وقت تھا. یہ فرشتے خوبصورت انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے. گھر میں ایک گوشالہ تھا. جناب ابراہیم نے اس گوشالے کو اس بچڑے کو ذبح کیا, گوشت کو بھونا اور مہمانوں کے سامنے لے آئے. کیونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے گوشت نہیں کھایا. فرشتوں نے جب جناب ابراہیم پہ آثار دیکھے کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے, چہرے میں تغیر محسوس کیا, تو جناب جبرائیل نے عرض کیا اے خلیل اللہ مت گھبرا, میں جبرائیل فرشتوں کے ساتھ تمہیں بشارت دینے آیا. یہ باتیں جناب سارا کھڑے ہو کے سن رہی تھی. جناب جبرائیل نے جناب ابراہیم کو بشارت دی اے نبی اللہ تجھے جناب سارا کے وطن سے بیٹا عطا کرے گا. میرے استاد تفسیر الکوثر میں لکھتے ہیں اس وقت جناب سارا کی عمر 90 سال تھی اور جناب ابراہیم علیہ السلام 122 سال تک پہنچ چکے. جناب سارا نے جب سنا کہ اللہ میرے بطن سے جناب ابراہیم کو بیٹا عطا کرے گا, فوراً ایک جملہ کہا آلدو وانا عجوز, میں بچہ جنوں گی, میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. وہذا بالی شیخا, میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. ادھر جناب جبرائیل کی آواز آئی اتعجبین من امر اللہ, اے سارا اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہو. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تو ابراہیم کے گھرانے پہ ہیں. انہو حمید مجید, اور وہ ذات ہم ستائش اور بزرگی کے لائق ہے. بعض کوتوں میں یہ لکھا ہے کہ جب جناب سارا نے تعجب کا اظہار کیا تو جناب جبرائیل نے اس گوشت کی طرف اشارہ کیا جو گوشت جناب جبرائیل کے سامنے نبی اللہ ابراہیم بھون کے لائے تھے. جناب جبرائیل کا اشارہ کرنا تھا, وہ گوشت دوبارہ بچڑا بن گیا اور جا کے اپنی ماں کا دودھ پینے. اور پھر جناب ابراہیم کے گھر میں کئی زمانے سے ایک درخت تھا جو خشک ہو چکا تھا, اس کی خشک لکڑیاں موجود تھیں. جناب ابراہیم نے اس درخت جناب جبرائیل نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا, وہ خشک درخت سرسبز اور شاداب ہو گیا. اب جناب جبرائیل مخاطب ہوئے جناب سارا سے اور کہا اے سارا, جو اللہ بھونے ہوئے گوشت کو بچڑا بنا سکتا ہے, کئی سال کے خشک درخت کو سرسبز شجر بنا سکتا ہے, وہ اللہ تجھے اس عمر میں بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. اب جب 7واں دن ہوا بشارت کو, اللہ نے جناب سارا کی پیشانی میں جناب اسحاق کا نور منعکس کیا. جناب سارا
جناب اسحاق کا نور لے کے گزرتا رہا یہ زمانہ، اور پھر جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل، جناب سارہ سے جناب اسحاق۔ اب جناب اسحاق اور جناب اسماعیل یہ دونوں بھائی تھے، دونوں کی مائیں الگ تھیں، بس اللہ نے فیصلہ کیا جناب اسماعیل کو سلطنت حجاز عطا کی اور جناب اسحاق کو فلسطین اور کنعان کی سلطنت عطا کی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بھائی توجہ ہے نا، میں نے تمہید باندھی ہے آپ کو ایک منزل تک لے کے جانے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک کا مسکن حجاز، دوسرے کا مسکن فلسطین اور کنعان۔ اب جناب ہاجرہ کا انتقال ہوا۔ جب تک جناب ہاجرہ زندہ تھی اللہ کے نبی نے اور شادی نہیں کی۔ جناب ہاجرہ کے انتقال کے بعد کنعان کی ایک عورت سے جناب ابراہیم نے پھر شادی کی، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو 4 اور بیٹے عطا کیے۔ بڑا بیٹا پیدا ہوا اس زوجہ سے، نام زمران رکھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بخشان رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مدان رکھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مدین رکھا۔ اور جناب ابراہیم کا یہ بیٹا مدین وہ ہے جس کے سلسلہ نسب میں جناب شعیب نبی موجود۔ جناب شعیب نبی کا سلسلہ جناب ابراہیم کے بیٹے مدین تک پہنچتا ہے۔ اب جناب اسحاق کی شادی ہوئی، اللہ نے جناب اسحاق کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام عباس تھا، دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ عباس کی نسل سے اللہ نے ذوالکفل نبی اور ایوب نبی کو رکھا، اور جناب یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا، جن میں ایک بیٹا یوسف بھی تھا۔ ادھر جناب اسماعیل نے جب قبیلے جرہم کی ایک خاتون سے شادی کی تو اللہ نے جناب اسماعیل کو 11 بیٹے عطا کیا۔ بڑے بیٹے کا نام قیدار، باقی بیٹے جناب اسماعیل کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ جناب قیدار حجاز ہی میں رہے، اور پھر جناب قیدار کی اولاد کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں سے آئے جناب مضر، ابتدا بنی قریش کی، قریش سے پھر بنی ہاشم، بنی ہاشم سے پھر عبد المطلب، اور عبد المطلب سے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سلسلہ جناب قیدار اور جناب اسماعیل تک پہنچتا ہے۔ اور ادھر جناب اسحاق کی اولاد میں سے عباس اور یعقوب کا لقب اسرائیل، اور جناب اسرائیل کے یعنی جناب یعقوب کے 12 بیٹے بھی جناب یعقوب کی اولاد اور اولاد کی اولاد بنی اسرائیل کہی۔
اب یہ جتنا انبیاء کا سلسلہ گزرا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ جب جناب اسحاق کی ولادت ہونے لگی تھی تو جناب ابراہیم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر 1000 ستارہ جمع ہو گیا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا، اے نبی اللہ ابراہیم، اللہ اسحاق کے صلب سے 1000 نبیوں کو پیدا کرے گا۔ جناب ابراہیم تڑپ کے کہا، پھر میرے اسماعیل کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت جبرائیل نے فرمایا، گھبراتے کیوں ہو، اللہ نے اس کے صلب میں سلطان الانبیاء کو سلامت رہے، آباد رہے۔ اب جناب یعقوب تک سلسلہ پہنچا۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جناب یوسف۔ اللہ نے جناب یوسف میں 2 چیزیں جمع کی، بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی، مگر ایک چیز نہیں رکھی، نبوت کا سلسلہ جناب یوسف کی اولاد میں نہیں رکھا۔ یہ سلسلہ جناب یوسف کے بھائی لاوی کی اولاد میں رکھا۔ لاوی کے 3 بیٹے تھے، پھر ان کے تینوں بیٹوں میں انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا جو درمیانہ بیٹا تھا، تاریخ نے اس کا نام کاہس رکھا ہے، کاہس بتایا ہے۔ کاہس کا بیٹا عمران تھا۔ عمران کی 4 اولادیں تھیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، مریم، لا پنا۔ یہ چاروں کے چاروں اولادیں جناب لاوی کی اولاد۔ اب جناب یوسف کی اولاد کا سلسلہ بھی چلا، لاوی کی اولاد کا سلسلہ چلا، اور لاوی کی اولاد میں سے جناب عمران میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اب حضرت یوسف کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام قینقاع تھا۔ اسی طرح حضرت ہارون کا ایک بیٹا کاہن تھا، اس کاہن کی اولاد سے 2 بڑی شخصیات گزری ہیں، ایک کا نام قریظہ تھا اور دوسرے کا نام نذیر تھا۔ اب قینقاع جو جناب یوسف کی اولاد میں سے تھے، اس سے اتنی اولاد بڑھی، اس کے نام پہ قبیلہ بن گیا، اس کی اولاد بنی قینقاع کہلائی۔ اور جناب ہارون کی اولاد میں سے جو نذیر تھے، ان کی اولاد چلی، ان کے نام پہ قبیلہ بنا، وہ قبیلہ بنی نذیر کہلایا۔ قریظہ کی اولاد چلی، بڑھی، ان کے نام پہ قبیلہ بنا، ان کے قبیلے کا نام بنی قریظہ قرار پایا۔ اب 3 قبیلے آ گئے، بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنی نذیر۔ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے قبیلے تھے، اور ان میں سے جو بنی نذیر اور بنی قریظہ تھے، وہ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام یہودیوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ کہتے تھے کیونکہ ہم حضرت ہارون کی اولاد، اور یہ اپنے آپ کو بنی ہارون بھی کہتے تھے اور کاہنین بھی کہا جاتا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں پڑھا کہ آخری نبی آئے گا جس سے اللہ اپنے دین کو ظاہر کرے گا،
اللہ اسے کامیابی عطا کرے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وہ مدینہ سے نکلے گا، مکہ سے نکلے گا اور ہجرت کر کے مدینہ آئے گا۔ تو یہ تینوں قبائل یہودیوں کے اپنا اصلی وطن جانتے ہیں نا، جناب اسحاق اور ان کی اولاد کا مسکن فلسطین، بابل، شام، مصر، کنعان تھا، اور جناب اسماعیل کی اولاد کا مسکن حجاز تھا۔ تو اب یہ یہودی اپنا اصلی مسکن فلسطین، کنعان، مصر، شام، بابل کو چھوڑ کے اس وقت یہ یثرب میں آ کے آباد۔ جب یہ یہودی آئے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ حتماً بنی اسرائیل سے ہوگا، ہم سب سے پہلے یہاں یثرب میں آباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہجرت کر کے آنا ہے یثرب میں، سب سے پہلے بیعت ہم کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اسے کامیابی ملے گی، بنی اسرائیل کی حکومت زمانے میں پھر واپس آ جائے گی۔ اور تاریخ نے لکھا یہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، جب مدینے کے یہودی کسی سے جنگ کرنے جایا کرتے تھے تو پہلے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم افتح علینا بحق النبی الامی المبعوث فینا، اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جو امی ہے، ہم میں مبعوث ہوگا، اس کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما۔ اور پھر جب بھی یہودی گئے ہیں انہیں ناکامی نہیں، انہیں فتح نصیب۔ اب چونکہ انہیں یقین تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، انہوں نے اپنے خواب، احلام، اوہام بنائے ہوئے تھے۔ ادھر سے اللہ کے رسول کا نور مکہ میں ظاہر ہوا، مکہ میں ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مدینہ کی ہجرت کا پروگرام بنایا، مکہ کو چھوڑا۔ اللہ کا رسول ہجرت کرتے کرتے مقام قبا پہ آیا۔ اب مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا، بنی نذیر کا سردار حیی ابن اخطب تھا، اور بنی قینقاع کا سردار مخیریق تھا۔ اب جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے منزل قبا پہ پہنچا تو مخیریق جو بنی قینقاع کا سردار تھا، یہ اس وقت مدینے میں یہودیوں کے جتنے عالم تھے ان میں سب سے بڑا عالم مخیریق تھا۔ مخیریق نے تورات کو اٹھایا، علامتوں کو پڑھا، تورات لے کے منزل قبا پہ آ گئے۔ اب کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی تورات کو پڑھتا ہے۔ رسول اسلام کے ہر عضو کا مشاہدہ کرتا گیا، تورات کو دیکھتا گیا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا ہے تو وہی جس کی گواہی موسیٰ کی تورات دے رہی ہے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لے کے آتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تاریخ نے لکھا ابھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب خواتم کو لے کے منزل قبا پہ نہیں پہنچے تھے، اس مخیریق نے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرا اسلام آپ لوگوں سے اس وقت تک چھپائے رکھیں جب تک میری قوم میرے عالم ہونے کی آپ کے سامنے گواہی نہ دے۔
یہ اپنی قوم کے پاس گیا، کہا او میرے قبیلے والو، او یہودیوں، او بنی نذیر والو، بنی قریظہ والو، تم جانتے ہو مجھ جتنا عالم اس یہودیوں میں موجود نہیں ہے، آؤ وہ نبی جس کا انتظار کرتے کرتے تم نے آبائی وطن چھوڑا تھا وہ مدینہ میں آ چکا ہے، اور اسلام لے کے آئیں، اس کی تصدیق کریں، اس کی نصرت کریں، تاکہ جناب موسیٰ کی اور جناب اسحاق کی روح کو خوشی حاصل۔ یہ یہودی جناب مخیریق کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو جناب مخیریق نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے چھپا دیں، ابھی بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع کے یہودی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان سے سوال کرنا میں کون ہوں۔ یہ تینوں قبائل کے یہودی جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے یہود مجھے بتاؤ یہ مخیریق کون ہے؟ مخیریق کمرے میں چھپا ہوا تھا، سب نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ کہہ رہے تھے سیدنا ابن سیدنا حبرنا وعالمنا، اے اللہ کے رسول وہ تو سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا عالم ہے، اور اس جیسا تو ہم یہود میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہودیوں نے یہ اقرار کیا تو اس وقت مخیریق کمرے سے باہر آیا اور کہا، یہودیوں جب مجھے سردار مانتے ہو، مجھے عالم مانتے ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی محمد ہے جس کا انتظار کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے مخیریق کو جھٹلایا، چلے گئے۔ ان یہودیوں کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی، یہ برملا مدینہ میں کہنے لگے کہ اے محمد ہم جانتے ہیں کہ ایک محمد نامی نبی آئے گا، اس کا وسیع علی ہوگا، ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ تورات اس بات کی گواہی دے رہی ہے، مگر آپ وہ محمد نہیں ہیں جس نے آخری نبی بن کے آنا ہے، اور یہ وہ علی نہیں ہے جس نے محمد کا وسیع بن کے آنا ہے۔ جب سرکشی اس حد تک بڑھی، جو یہودی مدینے کی گلیوں میں یہ کہہ رہے تھے، اس وقت اللہ نے ان یہودیوں کے کپڑوں کو اور ان کے جوتوں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ علامہ ہاشم بحرانی قدس سرو فرماتے ہیں ان کے کپڑے بولنے لگے اور کہنے لگے، قذبتا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بولتے ہو، یہ وہی محمد ہے، یہ وہی علی ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا لو آذن اللہ لنا لزغتناکم وعقرناکم وقتلناکم، اے یہودیوں اگر اللہ ہمیں اجازت دے دے تو ہم تمہیں نچوڑ دیں، تمہارے پاؤں کو کاٹ دیں، تمہیں قتل کر دیں۔ اب یہ یہودی مدینہ میں رہے، تاریخ نے لکھا سب سے پہلا یہودی آل اسحاق میں سے، آل یعقوب میں سے، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہی بنی قینقاع کا سردار مخیریق یہودی تھا، جس کا تعلق جناب یوسف کی اولاد سے تھا، جناب ہارون کی اولاد میں سے جو بنی نذیر اور بنی قریظہ تھے، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اللہ نے اس مخیریق میں دو چیزیں جمع کی تھی، ایک علم بہت زیادہ تھا، دوسرا اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی۔
اور دولت اتنی تھی، خیبر، فدق، وادی قرن، تیمہ اور مدینہ میں بسنے والے جتنے یہودی تھے، ان سب میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی وہ یہی مخیریق یہودی تھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں ایک عالم کے پاس علم بھی جمع ہو جائے، دولت بھی جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ صلوات پڑھیے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محترم کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے خلوص دل سے صلوات۔ سلامت رہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بھائی اب میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ میری گفتگو کا مقصود اور مغز یہیں سے آپ شروع ہوا ہے۔ مخیریق کی زمین مدینہ میں دولت، مال مویشی بہت زیادہ، مگر اس کی دولت میں سے جو سب سے شیخ صاحب نمایاں چیز تھی وہ 7 باغ تھے، اور وہ باغ 7 جو تھے ان جیسا باغ مدینہ میں کسی کا تھا ہی نہیں۔ ان کے باغ میں 3 خصوصیات تھی۔ ایک تو وہ بہت بڑے بڑے باغ تھے، اور ان باغوں کو حائط کہا جاتا تھا۔ حائط کہتے ہیں کھجوروں کے اس باغ کو جس کے ارد گرد دیوار ہو، جیسے یہاں پہ کھجوریں لگا دی جائیں اور یہ جو دیوار ہے تو اس کو کہتے ہیں حائط۔ اب بہترین کھجوریں ان باغات میں تھیں، سرسبز تھے، کیونکہ ان باغوں میں سے ہر باغ میں چشمے اور نہریں تھیں، اور کھجور کے علاوہ باقی درخت تھے، ثمر تھا، زمین بہت زرخیز تھی۔ تو یہ 7 باغ تھے جن کو اصطلاح میں حوائط سبعہ کہا جاتا ہے، یا روایات میں ان کو الاوالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اوالی ان 7 باغات کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ مدینے کا جو جنوب و مشرق والا حصہ ہے یہ مدینے کا اوپر والا حصہ شمار ہوتا تھا۔ یہ سارے کے سارے باغ اسی جگہ پہ تھے، اور مدینہ کا ایک دروازہ ہوتا تھا جسے باب الاوالی کہتے تھے۔ لوگ اسی دروازے سے انہی باغات میں جایا کرتے تھے اور واپس مدینے آ جایا کرتے تھے۔ یہ 7 باغ مدینے میں ہی تھے، مدینے کا حصہ تھے، بہت بڑے خوبصورت زرخیز اور بڑی منافع بخش جائیداد۔ یہ 7 باغوں کے نام تاریخ نے لکھے ہیں۔ ایک باغ کا نام قواف تھا، دوسرے کا نام صافیہ تھا، تیسرے کا نام قربہ تھا، چوتھے کا نام مسیب یا میسب تھا، اور 5واں دلال تھا، 6واں حسنہ تھا، اور 7واں مشروبہ ام ابراہیم۔ یہ 7 باغ اس کی سب سے بڑی جائیداد تھی۔ اب ہجرت کا پہلا سال گزرا، ہجرت کا دوسرا سال گزرا، جب ہجرت کا تیسرا سال آیا تو اس وقت جنگ احد کا زمانہ آیا۔ اللہ کے رسول جنگ احد کے لیے نکلے۔ اس مخیریق یہودی کو پتہ چلا اللہ کا رسول جنگ کرنے احد جا رہا ہے، تو یہ پہلے اپنی قوم قبیلے کے پاس آیا، کہا او میری قوم والو، اللہ کا نبی ہے، وہی آخری نبی ہے، احد میں جنگ کرنے جا رہا ہے، آؤ اس کا ساتھ دیں۔
قوم قبیلے نے پھر ساتھ نہیں دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تلوار اٹھائی، اسلحہ اٹھایا، زرہ پہنا، اور جب رشتہ داروں سے نکلنے لگا تو ایک بات کی. مخیریق کا تعلق جناب یوسف کی اولاد سے. کہا اے میری قوم والو، میں احد میں اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں. اگر میں مر گیا تو میری ساری کی ساری جائیداد کا مالک محمد. یہ مخیریق وصیت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا، احد میں آیا. روایت کے جملے ہیں قاتل اشد القتال، بہت زبردست جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین احد پہ گرا، شہید ہو گیا. اللہ کے رسول کو اس کی شہادت کا علم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مخیریق وہ شخص تھا جو یہودیوں میں سب سے پہلے اسلام لایا. اب چونکہ یہ وصیت کر گیا تھا کہ رسول اللہ کی ساری جائیداد، مخیریق کی ساری جائیداد رسول اللہ کی ہوگی. اب پہلی زمین جو اللہ کے رسول کی ملکیت میں مدینے آئی وہ یہی مخیریق کی زمین تھی. اور خصوصاً یہ 7 باغ تھے. یہ 7 باغ 3 ہجری سے لے کے 14 ذی الحج 7 ہجری تک رسول اللہ کے پاس رہے. 14 ذی الحج کو جب اللہ کے رسول کو فدق ملا، فدق لے کے اللہ کا رسول گھر پہنچا. فدق اب ملا تھا. یہ 7 باغ 3 ہجری کو ملے ہوئے تھے. جناب جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ وآت ذی القربى حقہ. اے رسول اللہ ذی القربى کو حق دو. کہا جبرائیل کون سے قربا، کون سا حق؟ کہا اللہ فرما رہا ہے فدق اور یہ 7 باغ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو دے. اللہ کے رسول نے فدق یہ 7 باغ جناب سیدہ کو دیے، تحریر لکھ کے دی. تحریر لکھ کے دینے کے بعد اللہ کے رسول نے سارے مدینے کو بلایا. جب سارا مدینہ جمع ہو گیا کہا مدینے والو یاد رکھنا فدق اور خیبر سے تم ابھی واپس آئے ہو. میں محمد فدق اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اور وہ 7 باغ جن کے قریب تمہارے گھر بھی ہیں یہ 7 باغ بھی میں اپنی بیٹی زہرا کو دے رہا ہوں. 14 ذی الحج 7 ہجری سے لے کے 8 یا 9 ربیع الاول 11 ہجری تک جناب زہرا کے پاس رہے. 8 یا 9 ربیع الاول کو مدینہ کے غاصبوں نے ان کو غصب کیا. یہ تھی وہ جائیداد جو بابا نے دی تھی، اللہ کے حکم سے دی تھی. یہ مدینہ کے غاصبوں نے لوٹی، لیکن بابا نے دی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ماں خدیجہ نے بھی کچھ چیزیں، کچھ تحفے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے تھے. باپ کی جائیداد غصب ہوئی، ماں کے تحفوں کا کیا ہوا آج میں نے یہی بتایا. خدا تمہارا گریہ قبول کرے. جناب ام ایمن فرماتی ہیں جناب خدیجہ کا آخری زمانہ وقت اخیر جناب خدیجہ دھاڑے مار کے رو رہی ہو. جناب ام ایمن فرماتی ہیں
اے بی بی کفن جنت سے آیا ہے، پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا اپنے لیے نہیں رو رہی ہو۔ کہا کس کے لیے رو رہی ہو؟ ساتھ کھڑی تھی جناب زہرا، اشارہ کر کے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہوں۔ کہا بیٹی کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ رحمت للعالمین موجود ہے، بیٹی کا خیال رکھے گا۔ کہا ام ایمن میں جانتی ہوں یہ باپ مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھے گا، میرے ذہن میں کوئی اور منظر آ رہا ہے۔ کہا کون سا منظر؟ کہا ام ایمن جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے اور بیٹی گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے تو بیٹی کی نگاہیں ماں کو تلاش کرتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں میں تو جا رہی ہوں، اس وقت میری بیٹی کو سینے سے کون لگائے گا، میری بیٹی کی پیشانی کون چومے گا؟ جناب ام ایمن نے کہا اے بی بی آپ گھبرائیں نہیں، اس وقت میں خدیجہ بن کے سینے سے بھی لگاؤں گی، آپ کی شہزادی کی پیشانی بھی چوموں گی۔ جب یہ جملے جناب ام ایمن کے سنے نا، عزادارو جناب خدیجہ کا ہاتھ بند تھا، یوں آہستہ آہستہ بلند کیا، جناب ام ایمن کو کہا ام ایمن ہاتھ کھولو، جناب ام ایمن نے ہاتھ بڑھایا، جناب خدیجہ نے ہاتھ پہ رکھا۔ جانتے ہو عزادارو کیا تھی؟ جناب ام ایمن نے کہا میں نے دیکھا دو قیمتی بالیاں جناب خدیجہ نے اور ایک جملہ کہا ام ایمن جب میری بیٹی گھر سے نکلنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے میری بیٹی کے کانوں میں پہنا دینا۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، جناب زہرا اپنے گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ پہلی نگاہ جناب زہرا نے گھر کی طرف کی، جناب ام ایمن دوڑ کے آئی، جناب زہرا کو سینے سے لگایا، کہا اے زہرا ماں خدیجہ تمہیں سینے سے لگا رہی ہے۔ پیشانی کو چوم کے کہا اے زہرا ماں خدیجہ کی نیابت میں تیری پیشانی چوم رہی ہوں۔ اب وہی بالیاں ایک کپڑے میں باندھی ہوئی تھی نکالی، جناب ام ایمن نے اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا کو بالیاں پہنائی اور کہا زہرا یہ تمہاری ماں نے وقت اخیر مجھے دی تھی اور کہا تھا اپنے ہاتھوں سے پہنانا، میں نے تمہاری ماں کی امانت تم تک پہنچا دی۔ بس عزادارو وقت گزرتا رہا، مقاتل نے لکھا یہی بالیاں جناب زہرا کے کانوں میں موجود۔ عزادارو یہی بالیاں جناب زہرا نے پہنی ہوئی تھی۔ ایک ملعون جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوا، یہ ملعون کہتا ہے صفاقتو صفقتن علی خدیہا، میں نے محمد کی بیٹی کے دونوں رخساروں پر ایک ایک تماچا مارا، وتناثرت الی الارض، زہرا کی بالیاں ٹوٹ گئی، زمین پہ بکھر گئی۔ بس عزادارو مجھے معاف کرنا، دوسرا ظلم اس ملعون نے کیا عزادارو وہ زہرا جو در و دیوار کے درمیان بس چکی تھی، پہلو زخمی ہو چکا تھا، اس ملعون نے کیا فزارا باہا بالجدار،
عزادارو اس ملعون نے جناب زہرا کا سر دیوار پہ مارا۔ عزادارو اس کو تسلی نہ ہوئی، اب ایک تھوڑی سی تمہید سنتے جاؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک ملعون نے جناب اسماء سے پوچھا تھا، اسماء بتاؤ زہرا کا تعامل علی سے کیسا ہوتا ہے؟ جناب اسماء نے کہا، اے کمینہ، جب علی گھر آتی ہے زہرا مسلسل علی کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے۔ اس نے دوسرے ملعون کو بتایا، جانتے ہو دوسرے ملعون نے کیا کہا؟ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں نے معتبر مقاتل میں دیکھا ہے۔ اس ملعون نے کہا، یاد رکھنا میں اس کی آنکھوں کا بو حاصل کروں گا، محمد قبر میں دبے گا۔ بس یہ تماچا مار چکا، ہر دیوار پہ مار چکا، اب اپنے بازوؤں کے اس حصے سے سارا بہا جناب زہرا کی آنکھوں پہ مارنا شروع کیا۔ عزادارو یہ مارتا رہا، اب کیا کیا؟ التفت الی من حولہا، عزادارو جو ارد گرد کھڑے تھے انہیں کہا، اضربوا فاطمہ، فاطمہ کو مارو۔ عزادارو کیا ہوا؟ فانحالت السیاط علی حبیبۃ الرسول، محمد کی بیٹی پر پے در پے تازیانے برسنے لگے۔ مغیرہ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے جناب زہرا کے سر پہ مارا۔ مقاتل نے لکھا، اتنا مارا حتی ادمو جسمہا، تھوڑی دیر گزری تھی محمد کی بیٹی لہولہان ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کریم اللہ تجھے واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کا، کریم اللہ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔